عبید اللہ بن زیاد کا لشکر کوفہ میں داخل ہونا شروع ہوا۔ اس وقت مسلم بن عقیل کو خبر پہنچی تو وہ جس مکان میں مقیم تھے اس کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے مکان میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ آخرکار عبید اللہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ مسلم ہانی بن عروہ کے مکان میں چھپے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ نے موکل نامی ایک شخص کو بلا کر تنہائی میں 3000 درہم کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ فلاں محلے میں ہانی بن عروہ کے مکان پر جاؤ تو اس سے کہو کہ مجھ کو آپ سے تنہائی میں کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ عبید اللہ بن زیاد نے قادسیہ کے مقام میں پہنچ کر اپنے رکابی فوج کو وہیں چھوڑا اور خود اپنے باپ کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر کوفے کی جانب تیز رفتاری سے روانہ ہو کر مغرب و عشاء کے درمیان کوفے میں داخل ہوا۔ یہاں لوگوں کو سیدنا امام حسین کی آمد کا انتظار تھا۔ شیعان علی اور حسین کا یہاں تک زور ہو گیا تھا کہ نعمان بن بشیر شام ہی سے اپنے دیوان خانے کا دروازہ بند کر لیتے اور اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ مجلس گرم کرتے۔ دروازے پر غلام بٹھا دیتے کہ ہر آنے والے کا نام پتہ معلوم کرنے کے بعد اگر وہ اندر آنے کے قابل ہو تو دروازہ کھولے ورنہ انکار کر دے۔ عبید اللہ بن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین جن کا انتظار تھا کوفہ میں آ گئے ہیں۔ جس طرف عبید اللہ کا اونٹ گزرتا لوگ کہتے السلام علیکہ یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبید اللہ اپنا اونٹ لیے سرکاری دیوان خانے تک پہنچا۔ وہاں دیکھا تو دروازہ بند ہے۔ عبید اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ نعمان بن بشیر اپنے دوستوں کے ساتھ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھے اور چھت کے کنارے پر آ کر دیکھا تو چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام شہر میں انتظار کیا جا رہا تھا، وہ عبید اللہ کو یہی سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اوپر ہی سے کہا اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس چلے جائیے اور فتنہ برپا نہ کیجیے، یزید ہرگز آپ کو کوفہ نہ دے گا۔ نعمان کے دوستوں نے جو چھت پر بیٹھے تھے نعمان سے کہا کہ امام حسین کے ساتھ اتنی بے مروتی نہ کیجیے، کم از کم دروازہ کھول کر ان کو اندر آنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ وہ سفر سے آ رہے ہیں اور سیدھے آپ کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ نعمان نے کہا میں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ نعمان کے عہد حکومت میں کوفہ کے اندر حسین قتل کیے گئے۔ عبید اللہ نے اپنا امامہ اتارا اور کہا کم بخت دروازہ تو کھول۔ عبید اللہ کی آواز سن کر لوگوں نے اس کو پہچانا، دروازہ کھولا اور سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ بن زیاد اندر داخل ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد عبید اللہ کا لشکر کوفہ میں داخل ہونا شروع ہوا جس کو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اسی وقت مسلم بن عقیل کو خبر پہنچی کہ ابن زیاد ماں لشکر آ گیا ہے۔ وہ جس مکان میں مقیم تھے اور لوگوں کو عام طور پر اس کا علم تھا اس کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے مکان میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ اس وقت تک مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں کی تعداد کوفہ میں 18,000 تک پہنچ چکی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے اگلے دن صبح کو مجمع عام کے روبرو تقریر کی اور یزید کا حکم نامہ جو اس کے پاس بصرہ میں پہنچا تھا سنایا۔ عبید اللہ نے کہا تم لوگ مجھ سے بھی خوب واقف ہو اور میں بھی تمہارے ایک ایک شخص کا نام جانتا ہوں اور ہر ایک کا گھر اور محل پہچانتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوفہ میں خون کے دریا بہاؤں اور تم کو قتل کروں۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تم نے حسین بن علی کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ میں تم سان دیتا ہوں اور اس شرط پر کہ تم اس بیعت سے رجوع کر لو اور جو شخص بغاوت پر آمادہ ہو اس کو کوئی شخص اپنے مکان میں پناہ نہ دے، ورنہ ہر ایک پناہ دہندہ کو اسی کے دروازے پر قتل کیا جائے گا۔ اس تقریر کے بعد عبید اللہ نے مسلم بن عقیل کا پتہ دریافت کیا کہ وہ کس جگہ ہیں، کسی نے کچھ نہ بتایا۔ آخر عبید اللہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ ہانی بن عروہ کے مکان میں چھپے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ نے موکل نامی ایک شخص کو کہ اس کو کوفہ میں کوئی نہیں جانتا تھا بلا کر تنہائی میں 3000 درہم کی ایک تھیلی دی اور کہا فلاں محلے میں ہانی بن عروہ کے مکان پر جاؤ، جب ہانی بن عروہ سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہو کہ مجھ کو آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے۔ جب تنہائی میں پہنچو تو ہانی سے کہو کہ مجھ کو بصرہ کے فلاں شخصوں نے بھیجا ہے اور 3000 درہم دیے ہیں کہ کوفے میں جا کر مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دو اور ان سے کہو کہ ہمارے پاس مکہ سے حسین کا خط آیا ہے، انہوں نے ہم کو لکھا ہے کہ تم فلاں تاریخ کو کوفہ پہنچ جاؤ، اسی تاریخ میں سیدنا حسین بھی کوفہ پہنچیں گے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم سب تاریخ مقررہ کو کوفہ میں امام حسین کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ 3000 درہم اپنی ضروریات میں صرف کرو اور ہماری طرف سے بطور ہدیہ قبول کرو، لہٰذا آپ مجھ کو مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ میں اپنے تمام پیغامات
اور یہ روپیہ ان کی خدمت میں پہنچا دوں اور فوراً کوفہ سے چلا جاؤں، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے اور وہ مجھ کو پہچانتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار ہو جاؤں۔ موکل 3000 درہم کی تھیلی لے کر ہانی کے پاس پہنچا۔ وہ مکان کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ موکل کی باتیں سن کر فوراً مسلم بن عقیل کے پاس لے گیا۔ مسلم بن عقیل نے خوش ہو کر وہ تھیلی لے لی اور پیغامات سن کر موکل کو رخصت کر دیا۔ موکل یہاں کر سیدھا عبید اللہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں تھیلی مسلم بن عقیل کو دے آیا ہوں اور خود ان سے باتیں کی ہیں، وہ ہانی کے مکان میں موجود ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلا کر پوچھا کہ مسلم کہاں ہے؟ ہانی نے لا علمی ظاہر کی۔ عبید اللہ نے موکل کو بلا کر سب کے سامنے اس کا بیان سنوایا۔ ہانی شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہاں میرے پاس مسلم بن عقیل پناہ گزین ہیں، یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا کہ اب ان کو آپ کے سپرد کر دوں۔ عبید اللہ نے ہانی کو وہیں گرفتار کر لیا۔ شہر میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ہانی کو عبید اللہ نے قتل کر دیا ہے۔ ہانی بن عروہ کے گھر کی عورتیں یہ سن کر رونے لگی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ ضبط نہ کر سکے اور فوراً شمشیر بدست ہانی کے گھر سے نکل کر ان لوگوں کو آواز دی جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ گھر میں سے صرف 4000 آدمی ان کے گرد جمع ہوئے۔ مسلم نے باقیوں کو بھی بلایا، لیکن ہر ایک نے یہ جواب دیا کہ ہم سے تو بیعت کے وقت یہ اقرار کیا گیا تھا کہ جب تک سیدنا حسین نہ آ جائیں کسی سے جنگ نہ کریں گے، ان کے آنے تک آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقیل چونکہ اب باہر آ چکے تھے لہٰذا دوبارہ نہیں چھپ سکتے تھے۔ انہی 4000 آدمیوں کو لے کر مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد کا محاصرہ کیا۔ عبید اللہ اس وقت دارالعمارت میں 30-40 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ چھتوں پر چڑھ کر محاصرین پر تیروں کی بارش شروع کی۔ مسلم کے ہمراہیوں نے ان کو رشتہ داروں اور دوستوں نے آ کر سمجھانا شروع کیا کہ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ غرض رفتہ رفتہ سب جدا ہو گئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے۔ اس حالت میں مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے اور اہل کوفہ میں سے کسی شخص کے گھر میں پناہ گزین ہوئے۔ عباد نے عمر بن جریر مخزومی کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے کوئی مفر نہ دے کر تلوار کھینچی، لیکن عمر بن جریر نے کہا کہ ناحق آپ اپنی جان کیوں ضائع کرتے ہو؟ آپ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیں، میں اپنی ذمہ داری پر آپ کو امیر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جاتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی جان بخشی کرا دوں گا۔ مسلم بن عقیل نے تلوار ہاتھ سے رکھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ مسلم کو عبید اللہ کے پاس لے گیا۔ عبید اللہ نے مسلم کو بھی اسی کمرے میں قید کر دیا جس میں ہانی بن عروہ پہلے سے قید تھے۔ اگلے روز بیعت کرنے والوں میں سے 10,000 آدمی جمع ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد کے مکان کو جا کر گھیر لیا اور مسلم اور ہانی دونوں کی رہائی کا مطالبہ کیا کہ اگر دونوں کو رضامندی سے رہا کر دو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ہم زبردستی چھین کر لے جائیں گے۔ زیاد نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ چھت پر لے جا کر مسلم اور ہانی دونوں کو ان کے سامنے قتل کر دو۔ چنانچہ دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر سب منتشر ہو گئے، گویا وہ ان دونوں کو ہی شہید کرانے آئے تھے۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ محل کا دروازہ کھول دیں اور ان دونوں کے جسموں کو دار پر لٹکا دیں اور سروں کو یزید کے پاس دمشق لے جائیں۔ یزید نے عبید اللہ کو لکھا کہ سیدنا حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور بہت جلد کوفہ پہنچنے والے ہیں، تم اچھی طرح اپنی حفاظت کرو اور فوجیں متعین کر دو تاکہ وہ سیدنا حسین کو پہلے ہی راستے میں روک دیں اور کوفے تک نہ پہنچنے دیں۔